تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو راستے دے دیے، ایک گناہ کا راستہ، ایک نیکی کا راستہ، ایک حلال کا راستہ، ایک حرام کا راستہ۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں وہی طاقت رکھی ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے وہ نیکی کرتا ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وقتی طور پہ یہ ڈھیل دے دی ہے انسان کو، بلکہ ایک اختیار مجازی دے دیا ہے۔ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہے کہ آپ کو کوئی بھی فرشتہ آ کے آپ کے ہاتھ کو نہیں روکے گا کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تم سود کا کاروبار کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ کو روکنے کا حکم آیا نہیں۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ اس کا محاسبہ کریں گے کہ کیا تم نے اس کے بارے میں اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کی تھی، آیا نہیں کی تھی؟ کیا تم نے تجارت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، آیا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو تمہارے لیے جو ہے احکامات جاری کیے ہوئے تھے، اس کے بارے میں رسول بھیجے تھے، اس کے بارے میں علماء اکرام بھیجے تھے، اس کے بارے میں ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، اس کے بارے میں ہم نے رہبر بھیجے تھے، اور انہوں نے آپ کو سنایا تھا، انہوں نے آپ کو نہیں ڈرایا تھا۔ الم یاتکم نذیر، وہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے بازاروں میں ہم اس گندے کاروبار کو کر رہے تھے، یقیناً قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، اس نے اچھے طریقے سے ہم کو سمجھایا تھا، بلکہ کلام الہی پڑھ کے سنایا تھا۔ قد احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ تجارت کو اپنے لیے حلال سمجھو اور سود کو اپنے لیے حرام سمجھو، اور پھر ہمیں اس نے ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتایا تھا، پھر اس نے تفصیل سے بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے سود بنتا ہے اور کس طریقے سے تجارت بنتی ہے۔ اس کے بعد بھی جس نے یہ کیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہے، وہ اپنے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنا عذاب خرید رہا ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد الله بما تعملون بصير ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء۔ ان تمام آیات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے آپ کے لیے راستے کھول دیے ہیں، ہم نے آپ کے لیے ہدایت کے احکامات جاری کر دیے ہیں، ہم نے آپ کے رہبری کے لیے رسالے بھیجے ہیں تاکہ ان رسالوں کے ذریعے سے آپ اللہ کے احکامات کو پہچان سکو اور اس کے دائرے میں رہ کر اللہ کی مان کے چل سکو۔ اور یقینی طور پہ شیطان تمہارے سامنے سود میں تم کو نفع ظاہر کر کے دکھائے گا، اور یقیناً سود کے ذریعے سے تمہارا گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، اور تجارت کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، تمہارے کاروبار کو بڑھائے گا، تمہاری تجارت میں تم کو نفع دے گا، اور وہ بظاہر نہیں دکھے گا۔ جب زندگی میں پریکٹیکلی طور پہ آپ کے حالات آئیں گے، آپ کے اوپر مصائب آئیں گے، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آپ کے اوپر بیماریاں آئیں گی، تو اللہ رب العزت آپ کو ایسے شفا دیں گے کہ آپ کا اس کے اوپر مال خرچ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے نقصان کو ایسے بھرپائی کریں گے کہ آپ کا جو مال کمایا ہوا تھا اس میں آپ کا کم سے کم خرچ آئے گا۔ اور جو انسان سود کما کے اپنے بینک بیلنس کو ایک بڑی رقم میں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسی بیماری ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت ایسی آزمائش ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو آزمانے کے لیے اس کے اوپر ایسا کیس ڈال دیتے ہیں کہ اس کو کیس کو ختم کرنے میں اس کی لاکھوں کی رقم چلی جاتی ہے، اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ سود کی مصیبت تھی، جو میں نے کمایا تھا اس سے ڈبل اللہ رب العزت آزمائش کے ذریعے سے ختم کرا رہے ہیں، لیکن مجھے ٹھوکر نہیں لگ رہی ہے۔ اکثر جو لوگ رشوت لیتے ہیں، اکثر جو لوگ جو ہے دوسروں غریبوں کا حق مارتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا تبادلہ اولاد سے کرتا ہے۔ کتنے پولیس والے رشوت لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا اس مہینے پروفٹ کمایا غریبوں کا حق لے کے، لیکن معلوم نہیں 2 مہینے کے بعد اس کے بیٹے کو لاکھوں کی بائک لے کے دی، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس کی بیٹا جو ہے اس لاش میں چلا گیا، اس کی زندگی موت میں بدل گئی، اس کی کمائی نقصان میں بدل گئی، لیکن اس کو اس کا احساس پھر بھی نہیں ہوا کہ آیا یہ حرام پیسوں کی میں نے اس کو لے کر دی تھی گاڑی اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ کتنے غریبوں کا، کتنے یتیموں کا حق تھا اس میں داخل، میں نے اس کا احساس نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت بار بار قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ یہ تو حق ادا نہیں ہوا،
یہ جو سزا ملی یہ سزا نہیں ہوئی، یہ تو ٹھوکر دی ہے ہم نے، یہ تو ہم نے جھنجھوڑا ہے دوسروں کی عبرت کے لیے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو اسی طریقے سے ہم تم کو آزماتے رہیں گے۔ سزا تو اس کی ہم قیامت کے دن دیں گے، عذاب تو اس کا آخرت کے دن ہوگا، حساب تو اس کا آخرت کے دن ہوگا، کیونکہ ہزاروں یتیموں کا، ہزاروں غریبوں کا اس میں حق گیا ہے، وہ تو کل قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمارا کیا گناہ تھا، کہ اللہ ہمارا کیا جرم تھا جس جرم کے بدلے میں ہمارا حق اس نے حاصل کیا اور دنیا میں ہمیں اس کا بدلہ بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کا دن جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، فیصلے کا دن جو ہے آخرت کا دن ہے، عدالت کا دن جو ہے آخرت کا دن ہے۔ کورٹ کچہری جو لگے گی اصل میں انسان کی زندگی کی، وہ دنیا میں نہیں لگ سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ ایک انسان جرم کرتا ہے، جرم پہ جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے، اور پھر جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا دے کے موت کے بعد اتار دیا جاتا ہے۔ وہ تو ایک مجرم کا جرم ادا ہوا، اس نے ہزاروں جرم کیے، اس نے لاکھوں جرم کیے، اس نے سینکڑوں جرم کیے، کئی غریبوں کے حق کھائے، ایک غریب کا حق ادا ہوا کہ اگر اس نے ایک غریب کے بچے کا مرڈر کیا ہے، اس کو سزائے موت دے دی تو ایک کا ادا ہوا ہے، ابھی تو 10 باقی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے قیامت کا دن بنایا ہے۔ اب دنیا مزرعہ الآخرہ، جو دنیا ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو دنیا میں کیا ہے اس کا رزلٹ کو آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں جب تک زندہ ہو آپ اپنی کھیتی کو بوتے 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 چلے جا رہے ہو، آخر میں قبر کا گڑھا آئے گا، اس میں آپ جو ہے آپ سیف ہو جائیں گے، اس میں آپ کی جتنی بھی کمائی ہے وہاں پہ رک جائے گی، وہاں سے وہ جمع ہو کے آخرت کی عدالت میں پہنچے گی، اور جب تم کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن آپ کو سود سمیت واپس لوٹایا جائے گا، اس دن آپ کو پورا پورا حق ادا کیا جائے گا۔ ظلم کیا ہے تو ظلم ملے گا، رحم کیا ہے تو رحم ملے گا، انصاف کیا ہے تو انصاف ملے گا، نا انصافی کی ہے تو نا انصافی ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین جانو اللہ رب العزت کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس لیے قیامت کا دن بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت بنائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل بنایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام بنایا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ وقت کا بدلنا، یہ انسان کی عبادات کا آنا، انسانوں کا گناہوں کی زندگی سے باہر نکلنا، یہ سب دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ قبر میں انسان گناہ کرنا چاہے گا اس کو نہیں کر سکے گا، عبادت بھی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، وہاں پہ صرف اور صرف انتظار ہے، وہاں پہ صرف اور صرف مراحل آخرت ہیں، وہاں صرف اور صرف ماں باپ کی زندگی کے اسباب ہیں، اور دنیا کا کچھ بھی لنک نہیں ہے اس سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے بھائی زندگی دی ہے، اللہ نے رہبری کی ہے، احکامات دیے ہیں، اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی دل سے کوشش کریں، اور جو احکامات انسان کی دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔